الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قومیں نظریات سے بنتی ہیں۔ اگر قوموں کی ترجیح اچھی ہو اور نظریہ اچھا ہو تو قوم اپنے اصل معیار تک پہنچتی ہے۔ اگر قوم کی ترجیح اچھی نہ ہو، نظریہ اچھا نہ ہو تو وہ قوم متزلزل ہوتی ہے، اور اس کی زندہ اور تابندہ مثال دنیا میں ہم لوگ ہیں پاکستانی۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی ایونٹ ایک شروع ہے اس PSL کا۔ تفریح کی اسلام مخالفت نہیں کرتا، صحت مند تفریح کی اسلام سپورٹ کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن تفریح کا جو آغاز ہوا ہمارے ہاں، وہ آغاز ہمارے شایان شان نہیں تھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بہت بیک ورڈ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری معاشی تباہی جو ہے وہ اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں اور اتنے ڈوب رہے ہیں کہ دنیا ہمیں ایک ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایز اے قوم ہماری ترجیح ہے کہ میچ کو ایسے شروع ہونا چاہیے، رنگ رنگ تقریب ہو، کروڑوں روپے اس کے اوپر اڑا دیے جائیں اور لاکھوں روپے اڑا دیے جائیں۔ قوم کا کوئی شخص بھی من حیث القوم، کوئی بھی آپ کو شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس کی مخالفت کرے گا۔ میچ سادگی سے بھی ہو سکتا تھا، دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکتا تھا کہ ہماری معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، ہم رنگا رنگ تقریب نہیں کر سکتے، ہم سادگی کے ساتھ PSL کروائیں گے۔ اس میں پیسے بھی بچتے، اس میں دنیا بھی آپ کی تعریف کرتی کہ بڑے اچھے لوگ ہیں یار، یہ شعار پسند ہیں اور انتہائی اپنی بچت کرنے والی قوم ہے۔ اس کے برعکس دنیا کا امیر ترین ملک، چھوٹا ملک قطر، وہاں دنیا کا مہنگا ترین کھیل شروع ہوا، فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کا، جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ وہ رنگ رنگ تقریبات اور بھی کر سکتے تھے۔ ان کے بادشاہ نے جو لفظ کہے دنیا کو، وہ لفظ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں کہ 28 دن کا ورلڈ کپ ہے، اس 28 دنوں میں ہم اپنا مذہب چینج نہیں کر سکتے، مذہب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ہماری روایات ہیں، ہمارا شعار ہے، ہمارے جینے کے اپنے رنگ ہیں اسلام نے دیے۔ گو کہ ہم گناہگار ہیں، گو کہ ہم سیاہکار ہیں، اس کے باوجود دنیا کو جو ہم نے امیج دکھانا ہے وہ اسلامی دکھانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اختر لاوا صاحب بزرگ شخص ہیں، نیک ہوں گے اور اتنے ایجڈ بھی ہیں، ان کا نام کوئی نہیں جانتا تھا جب تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی بیچارے نے۔ اب اس نے ایسی حرکت کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچے بھی، ان کے بھی آگے نام لو کہ لاہور کا پاوا، وہ بھی اختر لاوا نام لیتے ہیں۔ اب قوم کی ترجیح کیا ہے؟ اب وہ اتنا سٹار بن گیا ایک غلطی کے اوپر، مطلب غلطی کہیں گے، وہ کوئی اچھا پن تو نہیں تھا، اوچھا پن تھا۔ اب ایک بزرگ نے مشہور ہونے کے لیے بیچارے نے اپنی بزرگی نہیں دیکھی، وہ دادا نانا ہے، اس نے اس رشتے کو نہیں دیکھا، اس نے مشہور ہونے کے لیے یہ کام کیا۔ جب تک آپ کوئی ایسی بھونڈی حرکت نہیں کرتے، اوچھی حرکت نہیں کرتے، آپ وائرل نہیں ہوتے۔ وہ یہ پارٹی ہو رہی ہے، خاتون نے کی تھی، اسلام آباد کی تھی شاید، وہ اسلام آباد میں رہتی ہوگی، یہاں بڑی ہوئی بیچاری بچی، یہاں جوان ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن جب تک اس نے یہ لفظ ڈائلاگ نہیں کہا مشہور نہیں ہوئی۔ اب تو ٹک ٹک کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ ناچ رہی ہے، ناچتے ہوئے وائرل ہو رہی۔ ایک تو خود میں نے ویڈیو سنی، اس کے بھائی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیسے مشہور ہوئے، اس نے استغفر اللہ ایسا لفظ لیا کہ میں اپنے بہن کے ناچنے کی وجہ سے مشہور ہوا ہوں، اور ساتھ ظلم بالائے ظلم یہ کہ اس نے الحمدللہ پڑھا،
کہ الحمدللہ میں تو معاذاللہ اپنی بہن کے ناچنے کی وجہ سے مشہور ہوا ہوں، تو قوم کی ترجیح کدھر چلی گئی کہ سب نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے پاس یہ موبائل ہے ناچنے والی ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ جیسے وہ ملین کے اوپر چلی گئی، ممکن ہے ہم بھی ملین کے اوپر چلی جائیں، ملین لوگ ہمیں جانیں۔ وہ وقت یاد کریں جب ملین نہیں، آپ 2 کپڑوں کے اندر ہوں گے، اور وہ عورتیں جو جہاں پردہ نہیں کرتی 5 کپڑوں کے اندر باندھ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا کفن کے اندر، اللہ ہوگا اور آپ کے اعمال ہوں گے اور اللہ کا رسول ہوگا اور اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہوں گے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پھر کیا جواب دیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جن کو کم لوگ جانتے ہیں وہی لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے۔ اس لیے قوموں کی ترجیحات اچھی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے حاکم ایسے لگتے ہیں کہ یہ غریب ملک کے حاکم ہیں، ان کی ڈریسنگ سے دیکھ لیں، ان کی گاڑیوں سے دیکھ لیں، ان کا رہن سہن دیکھ لیں، یہ لگتے ہیں کہ یہ بھیکاری ملک کے باسی ہیں یا باشندے ہیں۔ ہمارے تو حاکم اس لیے رہ گئے کہ یہاں دفن ہوتے ہیں، یہاں دفن ہونے آتے ہیں یا حکمرانی کرنے آتے ہیں، جیسے ہی حکومت ختم باہر گئے، فوت ہو کے ڈبے کے اندر پیک ہو کے آ جاتے ہیں، یہاں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، قبرستان نہیں ہے، اس کو قبرستان مت سمجھیے کہ یہاں ہم فاتحہ درود پڑھیں گے۔ ہمارے تو وزیر خزانہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کے اوپر بنا ہوا ملک ہے، اللہ اس کے حالات سنوارے گا، اللہ ہی سنوارے گا، ہر شے کو اللہ سنوارتا ہے صاحب، لیکن اللہ نے حرکت کے اندر برکت رکھی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو مکہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ فتح کر دیتا، لیکن اس شخصیت نے جس کے بل بوتے کے اوپر پوری کائنات بنی، حرکت کی، جنگ لڑی اور ایک لشکر جرار مکہ کے اوپر لے کے آئے، تب مکہ فتح ہوا۔ آپ اپنی جب تک ترجیحات نہیں بدلیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہمیں دے دے یہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے حالات ٹائٹ ہوئے، لوگوں نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا اپنے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے۔ جب لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بہت قحط ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور کوئی وقت ایسا، کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ جب ایک مہینے میں مسلسل کھانا پکا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ وہ قوم کو ایک ترجیح دے کے گئے کہ غیرت مند ہو کے جئیں، تھوڑا کھا لیں، حلال کھاؤ۔ اب تو اتنی کوئی اندھیر نہ کریے، روتے بھی ہیں تو رونا نہیں آتا، حالات اتنے خراب ہیں۔ یہ جب مریں گے ان سے پوچھا جائے گا، سب سے 10 بندوں کے حاکم سے پوچھا جائے گا، اس کو باندھ کے لایا جائے گا اللہ کے روبرو، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے۔ یہ تو 24 کروڑ عوام کے حاکم ہیں اور بھاشن دیتے دیتے نہیں تھکتے۔ اس لیے قوم کی ایک ترجیح ہونی چاہیے، قوم کی ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے، ایک لائن ہونی چاہیے جس لائن کے اوپر قوم کو چلنا چاہیے۔ وہ لائن یہی لائن ہے کہ آپ اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑے، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شخصیت کا، اپنی معیشت کا، اپنی زندگی کا مرکز و محور سمجھیے، سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ترجیحات تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔